السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثناء اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور معاشرہ۔ یہ ہمارے چینل کی سب سے پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم اسلام اور معاشرہ یعنی اسلام اینڈ سوسائٹی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور معاشرہ کیا ہے۔ اسلام کا تعارف قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، حضور کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اصل میں اسلام ہے۔ اب اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پہ ہے؟ اسلام کی ابتدا دیکھی جائے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسلام یہ جو ارکان اسلام ہیں جن کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، یہ ارکان اسلام یعنی کلمہ شہادت، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ مینس کہ اب ان 5 چیزوں میں کون سی چیزیں ہر انسان پر فرض رہتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں مختص لوگوں پہ فرض ہوتی ہیں۔ مثلا اس میں ایک تو اسلام 24 گھنٹے جو ہے انسان کا مسلمان ہونا، اس کا دین اسلام میں رہنا، یہ تمام لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 2، نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ نماز 5 وقت کی ہر انسان پر فرض ہے جو انسان کو ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ یہ سال میں 1 ماہ جو ہے یہ تمام لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے دین کے اندر، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے۔ مینس کہ نماز ہے مسافر کے لیے الگ ہے، اسی طریقے سے بیمار ہے تو اس کے لیے الگ طریقہ کار ہے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن جو فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، تمام لوگوں پہ نماز فرض اور تمام لوگوں پہ سال میں 1 ماہ تک روزے فرض۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہر انسان پہ فرض نہیں ہوتی، اس کے لیے لوگ مختص ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہوگا زکوٰۃ اس کے لیے فرض ہے، ہر انسان پہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے تو حج کی فرضیت کا درجہ بھی اسی طرح ہے کہ حج صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، ان پر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہوں، جو حج پہ جا سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ارکان اسلام کو مختص کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی ابتدا ہے۔ اور عام روٹین میں دیکھا جائے تو ہم جو اسلام کا مفہوم اور معنی لیتے ہیں کہ کسی کو اچھا کھلا دینا یہ اسلام ہے، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا یہ اسلام ہے، کسی سے اچھے طریقے سے ہم کلام ہونا یہ اسلام ہے، یہ اسلام جسٹ اسلام کے دائرہ کار میں وسعت ہے، وقت ہے کہ انسان ہر مقام تک جا سکتا ہے، یہ اسلام کا پہلو ہے۔ جسٹ اسلام کو لیا جائے، اس کی ابتدا کو لیا جائے تو اس میں ارکان اسلام 5 چیزیں آتی ہیں جن پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کی انتہا کو دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر بن عبسہ نے سوال کیا، حضور آپ یہ بتائیں کہ اسلام کی ابتدا تو ارکان اسلام سے ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت سے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، کسی کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، کسی سے میٹھی بات کرنا، یعنی اس سے اچھے طریقے سے کلام کرنا۔ اب یہ 2 باتیں کیوں ارشاد فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں بھی اسلام چھپا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر شخص کھانا نہیں کھلا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے کہ جو ہر بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، خود مستحق ہے کھانا کھانے کا، ان کے لیے حضور نے دوسرا پہلو رکھ دیا کہ وہ میٹھی بات کہے، یعنی خوبصورت کلام۔ اچھا، پھر خوبصورت کلام کی آگے بہت ساری ایسی لہریں نکلتی ہیں، راستے ہیں کہ خوبصورت کلام وہ کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، وہ کسی کو دین کا راستہ دکھائے، وہ کسی کو جھوٹ اور غیبت، بہتان، چوری، ان چیزوں سے روکے، وہ تبلیغ احکام الہی کے لیے ہو یا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہو یا اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے لیے ہو۔ کلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی سے اخلاق سے پیش آنے کے لیے ہو۔ یہ اسلام کو اگر حقیقی طور پہ اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام ایک سمندر ہے۔ اسلام کے اندر جھانکا جائے تو اسلام ایک سمندر ہے، اور اسلام میں انسان کو اتنی خوبصورتی دی گئی ہے اور انسان کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ اور یہ کس نے بتایا؟ یہ اسلام نے آ کے بتایا۔ اشرف المخلوقات کا مقام کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا۔ اور اسلام نے ہر انسان کو اس کا ایک اپنا سٹیٹس پہچان کروائی کہ یہ انسان اور اس کا یہ مقام ہے، اور یہ انسان اور جانور میں یہاں تک فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اس خوبصورت کلام کو بھی عام طور پہ اسلام اور دین میں شامل کرتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ آپ میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی روح سے، دین اسلام کی روح سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کو نفع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اسلام کا دائرہ کار وسیع ہے، اس کو جتنا بھی دیکھا جائے یہ کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے اسلام کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اسلام کو ماننا، ایک ہوتا ہے اسلام پر عمل کرنا۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دو چیزیں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بنیادی عقائد، دوسرا ہوتا ہے بنیادی ارکان۔ بنیادی عقائد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ماننا، اور بنیادی ارکان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ماننا۔ اب دونوں چیزیں اسلام کے ساتھ منسلک ہیں، ایک وہ بندہ کہ جو اللہ کو مان رہا ہے، اور ایک بندہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مان رہا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں، لیکن بعض لوگ اللہ کو تو مان رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یعنی اسلام میں داخل تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پہ اپنے آپ کو اسلام میں پیش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یعنی اللہ کو مانتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی مانتے ہیں وہ پھر ارکان اسلام یعنی اسلام کے اندر کے جو پہلو ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور باقی جہاد ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کی پریکٹیکلی لائف میں لاگو ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال چکا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔